ملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین عزیز وقار، اللہ اور اس کے حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت، فضل و کرم کے صدقہ سے جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت، رحمتوں والی، سعادتوں والی، خیر والی یہ ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں، اور ان ساعتوں کے صدقے ایمان کی بہار دنیا و آخرت میں بخشش و رحمت کا طریقہ، تعلیمات مصطفیٰ، احکام الہیہ اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، مضبوط یہ ایمان کہ سبق، درس اور عشق و معرفت کی خیر پانے کے لیے ہم جمعۃ مبارک کی اس بابرکت، سعادتوں والی نشست میں جمع ہوتے ہیں۔ ہمارا موضوع خلیفۃ الرسول، کشتہ عشق رسول، رمز شناسہ رسول، فناف رسول سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و بابرکات کے حوالے سے چل رہا ہے۔ ایک دو جملے کہہ کر اہل بیت اطہار اور صحابہ، ان دونوں کی عظمت کی اصل ذات مصطفیٰ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہ نسبت ہے جس نے ان دونوں کو بہار والا بنایا ہے۔ اور دوسری بات، محبت و مودت و چاہت اہل بیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کو وہ مقام نہ دیا جائے جو ان کا حق ہے، اور نہ ہی ادب و تعظیم و محبت صحابہ کا یہ معنی ہے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر دل نشین کا جو حق ہے اسے ادا نہ کیا جائے۔ تو میں نے یہ بات ایک خاص پس منظر میں کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری جامع مسجد قدسیہ میں جب ایام محرم آتے ہیں تو پھر ہم ذکر مولا علی کرتے ہیں، ذکر سیدہ کائنات کرتے ہیں، اور ذکر امام عالی مقام فلسفہ قربانی پر ذکر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب ایام صحابہ کے آ جائے، ان کے آ جائے جو آج بھی میرے مصطفیٰ کے پہلو میں ہیں،
جن سے اتنا پیار ہے، کیا بات ہے، کیا بات حضور نے آج انہیں اپنے پہلو میں رکھا۔ در والوں اور گھر والوں کو لڑاؤ مت، خدا را نہ لڑاؤ، ان کو لڑانا دین اسلام کی خدمت نہیں ہے، اسے حق پرستی کے نام پر نہ لڑاؤ۔ جس طرح مولا علی سب کے ہیں، اس طرح ابو بکر صدیق بھی سب کے ہیں، سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم شیخین کریمین، یہ وہ ہیں۔ میں اسی کے پچھلے جمعہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ذہن میں سوال آئے کہ شاید یہ لوگ بعد میں بدل گئے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس پر پہلی جو بات ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک رب پر آتی ہے، تو رب نے ان کی شان میں قرآن میں آیتیں کہا ہے، رب نے نہیں پتا تھا کہ انہیں بدل جانا۔ یہ حال میں دوسری طرف نہیں کہتا، یہ اعتدال۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، اور یہ آیت جس کی نص قطعیہ سے رب باری تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کہ پیارے صحابی کو خود کہا اذ یقول لصاحبہ، کہ وہ انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا۔ اب اس تفسیر کے اندر سینکڑوں ہر مقطع فکر کی تفسیر، میں بار بار جملہ کہہ رہا ہوں، ہر مقطع فکر کی تفسیر میرے پاس وقت نہیں ہے، ہوتا تو میں پھر کبھی علیحدہ کوئی ریکارڈنگ کروا سکوں یا علیحدہ میں کوئی چیز آپ کو لیکچر دے سکوں، پھر کبھی تو اس کے اندر سینکڑوں مضامین پہ ہر تفسیر سے ہر مقطع فکر جس میں صحابی سے مراد صحابی صدیق اکبر اور حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہے، سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے، سب نے لکھا کہ اس سے مراد صحبت والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جن کو رب نے صدیق کہا۔ اور جبرائیل امین آقا سے کہیں میرے محبوب معراج کی خبر دینے سے مت گھبرائیں، ابو بکر اس کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں، جن کو مولا علی کہیں کہ اللہ کی قسم رب نے عرشوں سے ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، وہ صدیق جن کی صداقت، جن کی سچائی، جن کا معیار، جن کی محبت، جن کا فنا فی الرسول ہونا، آقا اسلام کی چاہت میں گم ہونا، اگر وہ حضور کی نسبت کا حیا والے نہیں تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ تو رب نے کہا محبوب، جب آپ نے، انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، ساتھی سے کہا، صحابی سے کہا لا تحزن، کتنے پیارے جملے ہیں لوگوں جو قرآن کا حصہ بن گئے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اگر حضور کہتے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، سبحان اللہ، جس معیت میں رب نے عشقت اور اپنی قربت میں مجھے مقام دیا، وہ بکر کی وجہ سے وہ بھی اس مقام پایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام سے مراد کو مانا غلط نہ لے کہ نعوذ باللہ نبی بنا دیا، بھئی حضور تاجدار ختم نبوت ہے، یہ تو شرف ہے، یہ تو مقام ہے، یہ تو رب ہے، یہ تو تعلق ہے، اور اس سے ان کی شان رفعت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے عرض کروں گا، آپ بھی مختلف سٹیجز پر جاتے ہوں گے کبھی پروگرامز میں، تو اس فتنے کو پروان نہ چڑھنے دیں، دونوں طرف۔ ذکر علی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا رتبہ کم ہو گیا، اور سیدنا صدیق اکبر کے ذکر کا معنی یہ ہے کہ مولا علی کا مقابل اور لایا گیا اور لڑایا گیا، یہ جاہلانہ بات۔
آقا علیہ السلام نے در والوں کو در والا رکھا، گھر والوں کو گھر والا، ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر بیان کرو۔ میں اس پر آگے آؤں گا، میری گزارش نہیں تو امت لڑتی رہی، اور غیر تو چاہتے ہیں لڑیں، طاقت کمزور اور لڑیں۔ جو رئیس ایمانی قوت بھی ہے اس کو لڑایا، ان کو ختم کیا۔ غیر کی چیز ہتھیار یہ نہیں دیکھتا کون ہے، پر دیکھتے کلمہ کون ہے، اڑا دو۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی۔ اب ہجرت کے منظر میں سے پس منظر عجیب عاشقانہ رنگ سیدنا صدیق اکبر پر تعلیم، اکیلی حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عامر بن فہیرہ غلام، اور سیدنا صدیق اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کبھی اپنے گھوڑے کو اور اونٹنی کو ایڑ لگاتے، کبھی دائیں چلے جاتے، سیراب ہے، آپ دیکھیں ایک منظر دیکھیں، کبھی دائیں جاتے، کوسوں دور جاتے، پھر پلٹ کر واپس حضور کو دیکھتے، پھر بائیں جاتے، کوسوں دور جاتے، پھر پلٹ کر حضور کو دیکھتے، کبھی پیچھے تک جاتے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ یا رسول اللہ خطرہ بڑا ہے، میں کہتا ہوں کہ دشمن بائیں سے نہ آ جائے تو پہلے مجھ سے نمٹے پھر آپ تک پہنچے، پھر بائیں پر آتا ہے، یا رسول اللہ پہلے مجھے تکے، مجھ سے نمٹے آپ تک نہ پہنچے، میرے محبوب کو گرم ہوا نہ لگے۔ کبھی پیچھے جاتا ہوں، کبھی آگے جاتا ہوں، کوئی کھاک لگا کر تو نہیں بیٹھ رہا ہوں، کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا۔ یہ عشق، واہ ابو بکر صدیق آپ کے عشق پر واری گاؤں، اتنا مقبول عشق کہ 1400 سال بعد بھی ذکر دل نشی جاری ہے۔ رب آپ کا عشق اتنا بھایا ہے، اتنا پسند آیا ہے، یہ عشق و محبت کی غیر کتنی پسند آئی، رب نے ان کے ذکر کو زندہ کر دیا۔ عرض کر رہا ہوں، اسی دوران سراقہ بن مالک آتا ہے، دیکھ لیا آقا سراقہ آ رہا، 100 اونٹوں کا لالچ لے کر آ رہا، خبر نہیں رہی ہے، انعام کے لالچ پہ ہے۔ حضور نے کہا آنے دو، آیا، ریتلی زمین، ریتلی زمین، اور ریتلی زمین پر اس نے اپنا تیر نکالا، حضور کی طرف چلانے لگا۔ آقا علیہ السلام نے ریتلی زمین پر نظر ڈالی، کہا کچھ نہیں، پڑھا کچھ نہیں، کوئی دعا نہیں کی۔ دیکھے رب نے کس طرح مقام تقدیم پر اپنے مصطفیٰ کو فائز فرمایا۔ زمین کو بھی پتا ہے میں نے کس کا حکم کب اور کیسے مارنا ہے۔ زمین بولی بھی نہیں، زمین دیکھتی ہے، زمین بولتی ہے۔ آقا نے نظر کی، صحرائی زمین پتھریلی ہو گئی، وہ پتھر کی طرح دھس گیا، گھوڑے سمیت دھس گیا۔ آقا علیہ السلام کی طرف تکا، لجپال ہے، کرم کرنے۔ حضور علیہ السلام نے پھر نظر کی، اٹھائے حدیث کی کتابیں، پھر نظر کرم فرمائی۔ ایسے آپ نے نہیں کہا لوگوں میرے محبوب تو نظر کر دے تو پھر بات ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ جس طرح وہ دیکھے دم میں دم آ گیا، جس طرح وہ کہی دم میں دم آ گیا۔ سبحان اللہ، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام۔ یہ وہ منظر ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نظر کی، زمین حسب معمول واپس اپنی حیثیت اور ماہیت پر واپس آ گئی۔ پھر دل میں خیال آیا، خطور آیا کہ اچانک ہوا ہے۔ پھر کوشش کی، آقا نے پھر نظر ڈالی، پھر پتھر کی ہو گئی۔ یہ 2-3 مرتبہ ہوا، سمجھ لگ گئی کون ہے۔ سراقہ کو سمجھ لگ گئی کون ہے۔ حضور نے کہا سراقہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، خود مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے امان لکھ دیں، جب مکہ فتح ہوگا
غور کریں جملوں کو. جب مکہ فتح ہوا حضور تو خود مہاجر بن کر نکل رہے. اتنا یقین امتی تجھے کب یقین آئے گا اپنے مصطفیٰ؟ جسے شک ہے تجھے کب یقین آئے گا؟ جس دن کے امت اپنے محبوب پر یقین کر گئی کہ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا نظام اور ان کی بات ہی میں سب کچھ ہے، یہ امت عروج پائے. اس لمحے میرا عروج لکھ دے گا. پھر لینن، کارل مارکس، پھر ریڈیکلزم اور کیا کہوں، پھر سوشلزم، پھر کیپٹلزم، پھر اس پر بات نہیں ہوگی، پھر مصطفیٰ کی بات ہوگی. عرض کر رہا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر کی دوبارہ اور امان لکھ کے دی کہ جب مکہ فتح ہوگا سراقہ کو کچھ نکالے. سیدنا صدیق اکبر چل پڑے، ساتھ چل رہے ہیں. وادی مدینہ قریب آ گئی. یثرب کا سما ہے، ابھی یثرب ہے، ابھی اس نے مدینہ بننا ہے، طیبہ آباد بننا ہے، اب یہ محبتوں کا مرکز بننے والی ہے، اب یہ رب کی قدرت کا مرکز و محبت بننے والی ہے، اب رب کے قسموں کے لائق زمین بننے والی ہے. محبوب علیہ السلام کے قدم میں دل نشین وہاں پر پیرہن کے ساتھ جم رہے ہیں. محبوب کی آمد ہے اور ادھر عاشقوں کا ایک جمع غفیر ہے جو محبوب کی آمد کے منتظر ہے. وہ صبح تیار ہو کر سارا دن انتظار کرتے کب مصطفیٰ آئیں گے. حضور محبت مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت میں آتے. اس دوران ایک دفعہ خبر مل گئی کہ دو نوری آ رہے ہیں. آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر اونٹنی پر سوار ہے، آ رہے اور لوگ بھاگ بھاگ کر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف جاتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر موڑ موڑ کے کہتے ہیں ادھر آقا ادھر ہے، آقا ادھر ہے، آقا ادھر ہے، محبوب ادھر ہے. اب یہاں پر وجہ کیا تھا؟ جب زیادہ لوگ پہلے حضرت صدیق اکبر کی طرف آئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چادر تان دی، چادر تان دی. اور چادر تاننے کی وجہ کیا تھی؟ بہت سے عاشقوں نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ دھوپ تھی، مگر کچھ عاشقوں نے کہا نا دھوپ نہیں، دھوپ کا حضور سے کیا کہا؟ بچپن ہی سے تو میرے آقا پر بادلوں کا سایہ رہتا تھا. تو پھر یہ کیا تھا؟ کہا وہ جو غار ثور کے اندر 3 دن 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر نے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ نہیں کیا تھا. وہ جو وظیفہ ہے چہرہ مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر نے کیا. رب نے انعام یہ دیا کہ چہرہ مصطفیٰ کی زوباشیاں، چہرہ مصطفیٰ کی قرآنیت، چہرہ مصطفیٰ کا فیض سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر منتقل ہو گیا. لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ ابو بکر کون ہے، مصطفیٰ کون ہے، صدیق کون ہے، تاجدار کائنات کون ہے. حضرت صدیق اکبر نے چادر تان کر کہا لوگوں یہ جتنا کرم دیکھ رہے ہو میں بندہ، میں غلام، میں ابو بکر ہوں اور یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق، یہ سیدنا صدیق اکبر. یہ آپ کو اس کی وجہ ہے، اس پر بھی آگے آتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ایک مسئلہ ہے اور بات ایک افق. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور وہ تان لگا وہاں کا افق کہتے ہیں، تان لگا سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی پر، آقا علیہ السلام کی زوجہ پر، عبداللہ ابن ابی نعیم نے سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی پر اور آقا علیہ السلام کی زوجہ پر الزام لگا دیا، ان پر تان کیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ کے
اوپر لگنے والے تان پر صفائی اور برات کا اظہار کسی اور نے نہیں، رب نے خود کیا۔ اگر حضور بولتے تو کہتے کہ بیوی کی ہر کوئی طرفداری کرتا ہے، کسی کے ذہن میں کوئی گماں آتا، رب نے کہا محبوب میں بتاتا ہوں، محبوب جس طرح تو عام نہیں، اس طرح تیرے زوجیت اور تیرے عقد میں آنے والی اب بیوی بھی عام نہیں ہوتی۔ تو کائنات کا امام ہے تو میں اس نیت سے اسی شان والی شان سے مراد تیرے لیے جو بہتر ہو سیرت و صورت میں اس کو لایا۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی ہے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، بدری تھے۔ یہ جب سے یہ خالازاد رکھتے تھے سیدنا صدیق اکبر کے اتنے قریب، یہ بھی جب حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا یہ بھی شامل ہو گئے، متاثر ہو گئے عبداللہ ابن ابی کی کمپین سے، حضرت حسان ثابت بھی شامل ہو گئے۔ اب اندازہ کر سکتے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس کی وجہ بتاتا ہوں بات، رب نے پھر ان کی معافی کا اعلان کر دیا، ان کی بھی اور ان کی بھی۔ معاملہ یہ ہوا شامل ہو گئے، حضرت ابوبکر کو پتہ لگا سیدنا صدیق اکبر کو یہ ہوا، آپ نے کہا کہ آئندہ سے میں کبھی بھی مصطح کی مالی کفالت نہیں کروں گا، میں اس کا کوئی سرپرست نہیں، میں اس کی کوئی مالی کفالت نہیں کروں گا۔ یہ بات کہہ دی، مگر رب نے اس کے لیے کیا کہا، پہلے ساری آیتیں اتاری کہ محبوب کی زوجہ عائشہ کتنی پاک ہے، مطہرہ ہے، صدیقہ ہے، مصفہ ہے، صفیہ ہے، اور ساتھ ہی قرآن کی آیت اتاری اور کہا ابوبکر اب آپ بھی سنیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ فرمایا اے میرے محبوب کی ابو بکر، اب یہ شرح تفسیر بریکٹ میں، آپ وہ برگزیدہ بندہ کو قسم نہ کھائے تم میں سے اور خوشحال ہے اس بات پر کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، عزت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، نہیں، درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو بخش دے؟ ہائے رب جسے بخشنا کرے، جو مال کو روک رہے تھے رب نے کہا اے ابو بکر یہ تیرے سے آنے چاہتے، اس کا فیل اس کے ساتھ تھا، مگر تو نے اپنے عفو، کرم، چشم پوشی، صدر پوشی اور محبت اور مودت اور چاہت و سرپرستی کا یہ فیل چھوڑنا نہیں، تم نہیں چاہتے کہ رب تمہیں بخش دے؟ یہ اخلاق کی مصطفیٰ علیہ السلام کی فیض یافتہ جن کو رب غلط ہونے ہی دیتا۔ اس حوالے سے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ آئے کہ رب سیدنا صدیق اکبر سے مالک کتنا پیار کرتا ہے، اللہ کریم محبوب کے غلاموں سے سیدنا صدیق اکبر سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں اس کے لیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بسم اللہ۔ حضرت معاذ بن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فی السماء یکرہ ان یخطا ابو بکر فی الارض، رواہ الطبرانی۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آقا اسلام نے فرمایا اللہ آسمان پر یہ بات ناپسند فرماتا ہے کہ ابو بکر سے کوئی خطا سرزد ہو سکے، اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں کہ ابو بکر کوئی خطا کرے، جن کی خطا کرنا رب کو
پسند پہلے نہیں، کیا حضور کے وصال کے بعد بھی آپ کی پسند بدل سکتی ہے؟ اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا پھر ایک اور روایت میں بیان فرماتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے مناقب بیان کرتے ہوئے مولا علی فرماتے ہیں قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ اجر پانے والے حضرت ابوبکر ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو 2 جلدوں میں جمع فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ مولا علی مرتضیٰ ہیں جو ان کے حوالے سے بات بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، حضرت حسان بن ثابت کی بات ہے نا، آگے کسی کے ذہن میں رہ نہ جائے، وہ بڑی جلدی شیطان اور شر۔ اچھا تو پھر انہوں نے بھی معذرت، اللہ نے ان کو، میں نے کہا نا اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت حسان بن ثابت کے شعر کبھی کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے سامنے پڑھے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کے شعر کیوں سنتی ہیں؟ انہوں نے تو آپ کے ساتھ یہ کیا تھا۔ فرمایا میری ذات کو چھوڑو، حسان میرے مصطفیٰ کا دفاع کرتا تھا، میں نے معاف کر دیا، مگر ان کا یہ فعل کہ انہوں نے محبوب علیہ السلام کے لیے دفاع کیا، محبوب علیہ السلام سے پیار کیا، آقا علیہ السلام سے چاہت کا اظہار فرمایا۔ رب نے کہا یہ بات مجھے بڑی، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہ بات مجھے بڑی پسند ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، امام ظاہری کی روایت، امام حاکم کی بات کر رہے، حضرت حسان بن ثابت سے حضور نے فرمایا جب وہ غار کا واقعہ مدینے میں آ چکے تو کہا وہ حسان تم نے میرے ابوبکر کی شان میں کچھ شعر کہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ جی لکھیں، فرمایا سناؤ، میں بھی سنوں گا۔ حضرت صدیق اکبر کے مناقب، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں شعر کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں، آقا خود سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت حسان نے شروع کیا، وہ غار میں سے دوسرے تھے، جب وہ حضور کو لے کر پہاڑ جبل صور پر چڑھے تو دشمن ان کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے، اور تمام صحابہ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر رسول اللہ کے محبوب ہیں اور آپ کسی شخص کو ان کے برابر شمار نہیں کرتے۔ جب میرے آقا نے یہ سنا، میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پر اور آقا کے لبوں پر مسکراہٹ رخشاں ہو گئی، اور اتنا مسکرائے کہ میرے محبوب کے نور والے دانت نظر آنا شروع ہو گئے، اور آقا نے فرمایا حسان تم نے سچ کہا، بالکل ابوبکر ایسے ہی ہے۔ یہ شان صدیق اکبر ہے، جن کی شان سن کر، جن کی تعریف سن کر، جن کی توصیف سن کر خود آقا کہیں حسان مجھے میرے ابوبکر کے حوالے سے مناقب والا کلام سنا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم صحابہ کہتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تو یوں بیٹھتے جیسے ہم پر پرندے ہیں، اتنا ادب، ہم پر پرندے بیٹھے ہیں۔ میرے شاعر بھی نواز چشتی صاحب استاد مکرم دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں لوگوں انہوں نے ادب کی انتہا کر دی، صحابہ نے، کون کرے ان جیسا ادب؟ رب نے کہا تھا آواز اونچی نہیں کرنی، انہوں نے سانس ہی بند کر دی، کیونکہ جہاں پر حرکت ہوتی ہے وہاں پرندہ نہیں بیٹھتا، جہاں سکون اور ساکت ہو وہاں پرندہ بیٹھتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے۔ اور انہوں نے اپنا سانس روک لیے، اور صحابہ ادباً آقا کے چہرے کو براہ راست نہیں دیکھتے تھے، ایسے کنکھیوں سے ایسے دیکھتے تھے۔ دو ہستیاں ایسی تھی خاص جن کو
میرے مصطفیٰ مسکراتے تھے، اور جنہیں تک کر اور وہ میرے آقا کو تک کر مسکراتے تھے وہ ابوبکر عمر ہیں، شیخین کریمین رضوان اجمعین، ان کی حیثیت۔ اور کوئی آقا سے کلام نہیں کر سکتا تھا اس طرح سوائے ہندو کے۔ یہ در والوں کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ مقام عطا فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رمز شناسا، رمز شناسا کیسے؟ خطبہ حجۃ الوداع اور اب اس کو بے شمار مثالیں میرے ذہن میں حدیث آ گئی مگر میں کہیں چک رہا ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ کے پاس ہے درمیان اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا ہمیشہ دنیا میں رہے اور چاہے تو رب باری تعالیٰ کی رفاقت اور قربت اختیار کرے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو رو پڑے۔ یہ رب شناسا ہم متعجب ہوئے کہ ان شہر کو کیا ہوا، حضرت ابوبکر کو کیا ہوا، کیوں روئے؟ حضور نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں عاشقو، ایک بندے کا ذکر کر کے حضور نے اپنی بات کی ہے۔ ہم آقا علیہ السلام کو اگلے سال اس مقام پر اس طرح خطبہ حجۃ الوداع میں یہ خطبہ حج نہ دیکھ سکے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے وصال کا اشارہ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے رب سے ملاقات کو پسند فرمایا، اور میں حضور کی اس محبت اور مودت اور ہجرت ہو رہا ہوں کہ آقا آپ کے بغیر ہمارا کیا ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام سے ان کی محبت ہے۔ سیدہ عائشہ سے نکاح فرماتی ہے میرے ابا جان گھر آتے تو ساری رات بستر پر لیٹتے کروٹ لیٹتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کروٹ لیٹ لیٹ کر رات گزار دیتے اور صبح جلد ہی آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ عاشق شرع کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر کو جو آقا کے چہرے کی زیارت اور ذات سے محبت اور فلاحیت کی خیر ملی تھی، اس خیر کی وجہ سے ان کے لیے رات آقا کے بغیر بسر کرنا مشکل ہوتی تھی، تو وہ صبح جا کر آقا کے چہرے کو زیارت کرتے اور زیارت کر کے اپنے آپ کو ٹھنڈک محسوس کرتے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آگے آئیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور کا ادب سیدنا صدیق اکبر میں کیسا ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں اور فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کسی وجہ سے دو قبیلوں کے درمیان صلح کروانے چلے گئے۔ نماز کا وقت جا رہا تھا اور اس دوران حضرت بلال حبشی حضرت ابوبکر کے پاس آئے کہ آپ میں اذان کروں۔ انہیں اذان دینے کا شوق جو تھا، نغمہ الوہی جب وہ بلند کرتے تو کائنات میں وہ اذان سنتی تھی۔ تو اذان دی، آپ نماز پڑھائے، انتظار کیا، پھر حضرت صدیق اکبر کو مصلی رسول پر صحابہ نے کھڑا کر دیا اور نماز کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں، پیچھے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھے، حضور اسلام سبھی چیز رہے اور جو صف والا ہے وہ ایسے تاریخ میں جا کر دوسرے کو بتا رہا ہے حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ آپ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں 100-200 آدمی کی ہو، کیا منظر ہوگا؟ نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، صفے چڑھ گئے،
رب کی بارگاہ میں بندگی جاری ہے، نماز ہوئے اور آقا علیہ السلام پہلی صف پہ جا کر کھڑے ہوئے، آواز اتنی بلند ہوئی کہ سیدنا صدیق اکبر نے ایسے مڑ کر دیکھا تو آقا علیہ السلام کھڑے تھے، آقا کو دیکھا تو آقا نے کہا ابو بکر کھڑے رہو۔ سیدنا صدیق اکبر اسی وقت نماز ہے، ہائے باری کا ابو بکر آپ کی نماز، اس ادا پر ہاتھ اٹھا کے اٹھائے، کہا مالک تیرا شکر، تیرا احسان، تیرا کرم کہ تیرے حبیب نے مجھے امامت کے قابل سمجھا۔ اور پیچھے آ گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ، حضور خود آگے بڑھے، نماز مکمل کروا دی۔ فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھاؤ رکے کیوں؟ فرمایا اب جملہ سنیں، ادب کی انتہا ہے، آقا ابو کا آقا کے بیٹے کی کیا ادب کہ اپنے مصطفیٰ سے آگے بڑھ کے ان کی موجودگی میں نماز پڑھا دو، یہ ادب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے ابو بھی اسلام والے، حضرت ابو قحافہ، ان کے خود بھی اسلام والے، ان کے بیٹے بھی اسلام والے، ان کے پوتے بھی اسلام والے، اور صحابہ، یہ سارا صحابہ کا خاندان، ان کی بیٹیاں بھی، نواسے بھی، بیٹی اسماء بنت ابی بکر، نواسہ حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ مثال بات کیا ہے، یہ شان ہے ان کی۔ بس آقا علیہ السلام نے بتایا، واہ واہ، بس ایک دو باتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، فرمایا ہر ایک کو درباروں سے بلایا جائے گا، کسی کو روزہ دار کو باب الریحان سے بلایا جائے گا، صدقہ والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، نماز والوں کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ اور حضرت ابوبکر نے کہا آقا ہر ایک کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا، میرے لیے کون سا دروازہ؟ ابوبکر تو وہ ہے جس کو جنت ہر دروازے سے بلا دے، یہ شان صدیق اکبر۔ امام بخاری نے روایت کی اس کو، نسائی نے، امام احمد بن حنبل۔ حضور نے پوچھا آج روزے سے کون؟ سیدنا ابوبکر نے کہا میں۔ آقا نے فرمایا جنازہ کس نے پڑھایا آج؟ پڑھا؟ فرمایا میں نے۔ حضور نے پوچھا مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت ابوبکر نے کہا میں نے۔ فرمایا آج کے دن کسی بیمار کی تیمارداری کس نے کی؟ کہا میں نے۔ حضور نے فرمایا جس میں یہ ساری باتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضور جنت کا پروانہ جاری کر تخصیص کے ساتھ، کس کی جرأت ہے کو انہیں جنت سے نکالے؟ کس کی جرأت ہے جو ایسا سوچتے ہو کہ ایمان کی خبر لے؟ بس اختتام پر ایک اور روایت سنا دیتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک مثال کی بات کر دوں گا تو مضمون چاہے تو ایک جمعہ اور کر لیں، اس پر کیا کہتے ہیں، ایک جمعہ اور ہو جائے گا، ایک ہی جملہ پھر ختم کرتے ہیں اس پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اخلاق کی 360 شرائیں، جس میں ایک بھی خلق پایا گیا وہ جنتی۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے، عرض کی آقا مجھ میں کتنی ہے؟ فرمایا ابو بکر تجھ میں ساری ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے جو مولا علی کے بھی صدیق ہیں، اور صدیق مولا علی کے ہیں، مولا علی صدیق ہے۔ اللہ ہمیں امت والا اور سیدنا صدیق اکبر کی خیر والا ہمارے